بھائی کا سوال یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر اپنا مطالبہ کیا تھا، وہ حصے کا مطالبہ تھا یا پوری جائیداد کا مطالبہ تھا؟ دیکھیں، پوری جائیداد کا مطالبہ تو بنتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو، اس کی ایک بیٹی ہو، تو اس کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے آدھا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آدھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بنتا تھا اگر شریعت میں ہوتا تو، پورے کا تو ان کا حق ہی نہیں۔ دوسری بات، پھر باقی جو آدھا ہے وہ تقسیم ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اندر 8واں حصہ۔ ٹوٹل اس کا مسئلہ یوں بنے گا کہ آپ کی وراثت تقسیم ہونی تھی اس اعتبار سے 24 حصوں میں۔ کتنے حصوں میں؟ 24 حصوں کے اندر۔ اس 24 میں سے 3 حصے جو ہیں، 8 تیا 24، 3 حصے جو ہیں نا، یعنی کہ 24 میں سے 3 حصے وہ آپ کی ساری بیویوں کے اندر برابر تقسیم ہونے تھے، ٹھیک ہے؟ باقی کتنے حصے بچے؟ 21۔ اور اس 24 میں سے آدھا 12 بنتا ہے، وہ اگر تقسیم ہوتا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جاتا۔ 12 اور 3 15، باقی کتنے بچے؟ 9۔ ان 9 کا وارث کون تھا؟ عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا۔ جب باپ نہ ہو تو پھر چچا وارث ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اکیلی فاطمہ رضی اللہ عنہ حصہ لینے گئی تھی، نہ عباس آئے، نہ آپ کی بیویاں آئیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو حدیث کا پتہ تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حدیث کا علم نہیں تھا، اور جب علم ہو گیا اس کے بعد انہوں نے نہیں کوئی بھی بات کی۔ اس کے بعد اگر دیکھیں، ایک بات ہے، بشری تقاضے کی بنیاد پر اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت برا لگا تو ابو بکر نے تو برا نہیں کیا۔ بعض دفعہ دیکھیں اللہ کی قسم، فاطمہ کی ذات دنیا کے حصے سے بہت اونچی تھی، یہ بات پکی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا کے مال کی خاطر اپنے باپ کی حدیث، باپ کے فرمان کی مخالفت کرنے والی نہیں تھی۔ اور وہ فاطمہ ایک دنیا کے ایک باغ کی خاطر وہ جو ہے نا وہ اتنا نالا ہو گئی۔ وہ تو اس باپ کی بیٹی تھی کہ جو کہتا تھا کہ میرے پاس پہاڑوں برابر بھی اگر ہو تو میں اس کو بانٹ کر سوؤں، اس باپ کی وہ بیٹی تھی۔ تو جو اتنا دیتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تو وادیاں بھر بھر کے دیتا ہے، اس باپ کی وہ بیٹی تھی، تو کیا وہ ایک ٹکڑے زمین کی خاطر وہ ہو گئی ناراض؟ اس نے جناب یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ تو اچھا چلیں ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا، اگر نہیں دیا تو عباس کو بھی نہیں دیا، اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، اکیلی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو نہیں روکا۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق آئے، ان کی بھی بیٹی تھی اللہ کے نبی کی بیوی، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد عثمان غنی آئے، چلو تم عثمان غنی کو کہتے ہو کہ جی وہ بنو امیہ سے تھے، ٹھیک ہے عثمان غنی۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ آئے۔ اب ہمارا تم سے یہ مطالبہ کہ بتاؤ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کا حصہ نکالا کہ نہیں نکالا؟ بتاؤ۔ اس وقت تو علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی نا، اور آپ کو اتنا پتہ باغ فدق کا تصرف ابو بکر، عمر، ان لوگوں کے عہد میں بھی عباس رضی اللہ عنہ علی کے پاس رہا ہے۔ وہ خرچ کن پر ہوتا رہا ہے؟ افسوس کی بات یہ کہ اتنی خیانت اور اتنی دجل سے کام لیا جاتا ہے کہ جی باغ نہیں دیا، باغ نہیں دیا۔ سوال یہ کہ اس باغ سے جو کچھ نکلتا تھا وہ جاتا کدھر تھا؟ وہ انہی کے گھر جاتا تھا، اللہ کے نبی کی ساری بیویوں میں تقسیم ہوتا تھا، آپ کے اہل بیت میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس کو لیتا کون تھا؟ دیا نہیں، ایک انتقال ہی نہیں ہوا نا، تو فائدہ تو ساری زندگی کن کو ملا؟ اہل بیت کو ملا۔ تو وہ تو پھر علی رضی اللہ عنہ جب آئے تو علی رضی اللہ عنہ لے لیتے، کیوں نہیں لیا؟ جو اعتراض تم ابو بکر پہ کرتے ہو وہ اعتراض تو سیدنا علی مرتضیٰ پر بھی ہوتا ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب بنو امیہ کی خلافت ختم ہو گئی لمبے عرصے کے بعد، بنو عباس آئے، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب کا سب یہ ان لوگوں کی مکاری ہے۔ نہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دنیا کے مال کی خاطر ایسی
جو ہے نا وہ تھیں عورت کے دنیا کی خاطر وہ ہلاک ہو جاتی اور روتی اور جناب اس غم میں ماری جاتی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے نا ابو بکر صدیق ایسے بخیل تھے کہ وہ دنیا کا مال، اللہ کے نبی اس فاطمہ کا باپ کہتا ہے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ جس ابو بکر نے اپنا سب کچھ دے دیا، اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے اللہ کے نبی کے آگے رکھ دیا، پھر اس نے وہ باغ فتق اپنے گھر کے لیے رکھنا تھا، اپنے گھر کے لیے تو نہیں رکھنا تھا نا، سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہ تو محض جو ہے نا وہ شیطانی وسواس ہے، اللہ تعالیٰ ایسی شیطانی باتوں سے محفوظ رکھے۔